نزول حضرت آدم یہی بتاتا ہے کوئی وطن نہ تھا ہندوستان سے پہلے، کوئی وطن نہ تھا ہندوستان سے پہلے۔ والے تو وہ خوش نصیب ہے اور ایسا تو اس وطن کا وفادار ہے کہ تو پیدا بھی ہوا ہے تو اسی وطن ہندوستان کی مٹی سے پیدا ہوا ہے۔ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اور اتنا ہی نہیں اتنا پکا ہندوستانی ہے کہ اس قبر نے پھر اسی مٹی نے تجھے اپنی گود میں لے لیا۔ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اور کل قیامت کے دن جب اٹھے گا کوئی کہیں سے اٹھے، کوئی چاہے گنگا سے اٹھے، کوئی جمنا سے اٹھے، کوئی سرسوتی سے اٹھے، کوئی کسی ندی نالے سے اٹھے، لیکن تو وہ ہندوستانی ہے کہ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اور کل قیامت کے دن جب تو اٹھے گا تو اسی ملک ہندوستان کی مٹی سے اٹھتا ہوا نظر آئے۔ حضرات کیا بات ہے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے ہندوستانی ہونے میں شک و شبہ، واہ بے شک، اپنی فکر کرو، اپنی فکر کرو۔ ہم تو وہ ہندوستانی ہیں کہ ہمیں ہمارا قرآن سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، بے شک بے شک، سبحان تمہارے آدھار کی ضرورت نہیں ہے مجھے، ہے نا؟ اس لیے فخر کرو مومنو، فخر کرو، آپ بالکل شان سے کہو، کسی ماں نے نہیں جانا ہے ایسا ہندوستانی مومنوں کی طرح، جو مومن کی طرح ہندوستانی ہو، پیدا ہو تو اسی مٹی میں، مرنے کے بعد جائے تو اسی مٹی میں، اور کل بروز قیامت اٹھے اسی مٹی سے اٹھے، ایسے ہندوستانی ہیں ہم، بے شک، سبحان اللہ۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور ہندوستانی ہونے پر ہمیں بہت فخر ہے۔ ایسے ہی علامہ اقبال نے تھوڑے کہا، کیا کہا تھا علامہ اقبال نے؟ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا، ایسے تھوڑے کہا تھا، سارے جہاں سے اچھا۔ تو ہم کو اپنے ہندوستانی ہونے پر بڑا ناز ہے اور فخر ہے، اور ہندوستان کی طرح خوبصورت ملک کہاں ہے کوئی، ہندوستان کی طرح یہ گلدستہ کہاں ہے کوئی ملک، اور کیوں نہ ہو، ایسے تھوڑے ہوا ہے، تمہارے بنانے سے نہیں بنا ہے، اس کو خوبصورت بھی رب کائنات نے بنایا ہے۔ ہمارا یہ ملک ہندوستان وہ ہے کہ جب ہم سب کے ابا حضرت آدم جب جنت سے تشریف لائے تو دنیا کے کسی اور ملک میں نہیں، پڑھیے سیرت اور تاریخ، یہ وہی ملک ہندوستان ہے جس میں جنت کے بعد حضرت آدم سب سے پہلے قدم اگر رکھا ہے تو وہ ملک ہندوستان ہے۔ اور سنو، صرف حضرت آدم کے قدم رکھنے کی وجہ سے ہی ہم اس کو فضیلت کا حامل نہیں سمجھتے، اور بھی بڑی خوبیاں ہیں، اور بھی بڑی خوبی ہے۔ ایک تو یہ کہ وقت کے نبی نے قدم رکھا، اور یاد رکھو اس سے بڑی فضیلت اس بنیاد پر ہے کہ حضرت آدم نے صرف اپنا قدم نہیں رکھا، جس وقت حضرت آدم نے ہندوستان کی سرزمین پر قدم رکھا ہے وہ تنہا نہیں بلکہ اپنے پیشانی میں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر رکھا ہے۔ یہ فضیلت حاصل ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا، کیا کہا کہ رسول پاک کے دلکش بیان سے پہلے، رسول پاک کے دلکش بیان سے پہلے کوئی کلام نہ کرنا، کوئی کلام نہ پڑھنا، قرآن سے پہلے، رسول پاک کے دلکش بیان سے پہلے کوئی کتاب نہ پڑھنا، قرآن سے پہلے۔ اور سنو، نزول حضرت آدم یہی بتاتا ہے کوئی وطن نہ تھا ہندوستان
ہندوستان سے پہلے کوئی وطن نہ تھا ہندوستان سے پہلے. حضرات بے شک. آپ دیکھیں ہم تو وہ ہندوستانی ہیں کہ ہماری غیرت کو مت للکاریے ورنہ جو ہے نکیل اٹک جائے گی گلے میں تمہارے ہندوستانی ثابت کر دیں. اس لیے مسلمانوں کو نہ چھیڑو مومنوں کو نہ چھیڑو. ہماری طرح ہندوستانی ہونے میں ہمارے آغوش میں پہلے تمہیں آنا پڑے گا اس کے بعد ہی ہو سکتا ہے. اس لیے تو دیکھیے کوئی آتا پتا رہتا ہے یہ تو ہمارا نصیبہ ہے. ہم تو ایسے اس سرزمین کے بیٹے ہیں کہ ہم پیدا بھی ہوتے ہیں تو اسی مٹی سے مرتے ہیں اور جاتے ہیں تو اسی مٹی میں اور کل قیامت کے دن اٹھیں گے بھی تو اسی مٹی سے. بہرحال درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاة و سلاما علیک سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ.